ابراہیم انکا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پہ جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی طیبہ کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بنیں۔ تو الحمدللہ لاسٹ ہم کر رہے تھے جنگ حنین کے بارے میں۔ فتح مکے کے ایک دم ہی بعد کون سی ہوئی تھی؟ جنگ حنین۔ تو زیادہ تر قبیلے جو تھے مسلمانوں کی طرف یہ ہو گئے تھے، لیکن کچھ جو تھے عربی قبیلے جو بولے تھے کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے فتح مکے کے بعد، اور ان لوگ گروپ بنا رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے سیدھا ان کی طرف رخ کیے۔ اب یہ بات پہلی بار زندگی میں ایسا ہوا تھا کہ بہت بڑی تعداد تھی، تو جتنے جو صحابہ تھے ان کو اس بار کیا ہوا تھا، پل بھر کے لیے ان کو اپنی تعداد پہ یہ آ گیا تھا کہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے 12,000 کے قریب، تو آج تو ہم کو کوئی ہرا ہی نہیں سکے گا کر کے ان لوگوں کے دماغ میں تھوڑی سی یہ بات آ گئی تھی۔ پھر جب جنگ کے جو راستہ تھا حنین کی جگہ پہ، جب لوگ مسلمان لوگ جا رہے تھے اور جو سامنے سے جو تھے ان لوگ بھی کیسے تھے، ان لوگ کے ساتھ ایک جو بہت ہی ایک بڈھا آدمی تھا جو سردار تھا، تو وہ بہت ہی جنگ کا ماہر تھا، تو ان لوگ نے جس جگہ پہ رکے تھے وہ جگہ بھی بہت اچھی تھی۔ پھر جو راستے پہ ان لوگ کیا کرے، پہاڑ کے اوپر اپنا یہ سب تیاری کر کے بیٹھ گئے۔ اب جب مسلمان لوگ اس گھاٹی سے گزرے تو ان لوگ کو اچھا موقع مل گیا یہ کرنے کا، تیر چلانے کا۔ اب مسلمان کی فوج میں کیا تھے، کچھ مسلمان تھے اور کچھ جو تھے نئے مسلمان جو مکے میں ابھی اسلام لائے تھے وہ تھے، تو یہ سارے لوگ اتنے ڈسپلن نہیں تھے۔ جو پہلے جو لڑائی کر چکے تھے ان لوگ کو زیادہ تر تجربہ تھا، لیکن یہ جو نئے آئے تھے ان لوگ کو اتنا تجربہ نہیں تھا۔ تو اب جیسے ہی ان لوگ کے اوپر کیا ہوئی، تیروں کی بارش ہونے لگی تو بہت بھگدڑ مچ گئی، اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے کیا ہوا، بہت سارے لوگ ادھر بھاگنے لگے، کچھ لوگ یہ چھوڑ کے پیچھے بھاگنے لگے، اس طرف سے بھاگنے لگے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اس پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہے نا آگے ہی بڑھتے جا رہے تھے، اور ساتھ میں بولتے جا رہے تھے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس طرح سے بولتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور ان کے جو تھے گھوڑے کی کمان کو جو تھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پکڑ کے رکھے تھے، کہ ان کو اتنا ڈر تھا کہ وہ اتنا فاسٹ نہیں آگے چلے جائے تاکہ وہ پورے دشمنوں کے بیچ میں نہیں چلے جائے کر کے ان لوگوں نے ذرا پکڑ کے رکھے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے حضرت عباس کو کہ میرے صحاباؤں کو آواز دو، تو جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی تو صحابہ لوگ پلٹ کے واپس آ گئے، جو ڈر کے تھے بھگدڑ میں مچ کے سے بھاگ رہے تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز سن کے سارے لوگ، جیسے کہ گائے اپنے بچڑے کی آواز سن کے پلٹ کے آتی، اس طرح سے سارے لوگ واپس سے پلٹ کے آ گئے اور جنگ میں واپس سے شامل ہو گئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایک مٹھی اٹھا کے مٹی آگے کی طرف پھینک دی کہ اس سے دشمنوں کے منہ یہ ہو جائے، تو اسی طرح سے وہ مٹی معجزہ ایسا ہوا کہ وہ مٹی سب کی آنکھوں میں گئی، اور آگے کی جو اور اس کے بعد جو صحابہ لوگ جو ٹوٹ پڑے ان کے اوپر، تو آخر میں کیا ہو گئی، حنین کی فتح مسلمانوں کی ہو گئی۔ اب یہ جو حنین کا جو سردار جو آیا تھا لڑنے کے لیے، اس نے کیا کیا تھا، اس نے صرف اپنے سولجرز کو لے کر نہیں آیا تھا، سپاہیوں کو لے کر نہیں آیا تھا، اپنے ساتھ اپنے گھردار کو اور اپنے مویشی بیوی بچے پورا مال سب لے کر آیا تھا۔ اور اس کو اس بوڑھے سردار نے منع بھی کیا تھا کہ دیکھو تم یہ مت کرو، تم ایٹ لیسٹ یہ کیا کرو، اپنے بچے
اور مال کو ہے نا اوپر الگ جگہ چھوڑ دو. اگر تم جنگ ہارو گے تو بھی تم صرف سپاہی ہارو گے, تم اپنی فیملی اور اپنا مال نہیں ہارو گے. لیکن اس نے وہ بڑے سردار کی بات نہیں سنا, اور اس کو ایسا لگا کہ اگر میرے ساتھ ان لوگ کے فیملی ممبرز رہیں گے, ان لوگ کا مال رہے گا, تو ان لوگ ہے نا پورے جی جان سے لڑیں گے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے مال کے لیے پورے جی جان سے لڑیں گے. لیکن اس نے وہ بڑے سردار کی بات نہیں مانا اور اس نے سب رکھا. تو آخر میں جب ان لوگ ہار گئے تو کیا ہوا, جو ان کے گھر والے تھے اور ان کا مال سب کچھ ہے نا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. تو مسلمانوں کو ہے نا بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا, کیونکہ اس پورے گھر والے اور کتنے ان لوگ نے مویشی اونٹ سب لے کر آئے تھے, وہ ساری چیز مسلمانوں کے حوالے ہو گئی. اب کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, یہ مالوں کو کیا کیے, ایک آدمی ایک صحابی کے ہاتھ میں رکھ دیے کہ ان کے اس کا بٹوارا تبھی کا تبھی نہیں کیا. اچھا, اور اسی لڑائی میں کچھ لوگ تھے, کچھ بڑے بڑے سردار تھے, وہ کیا کرے, وہ بھاگ کے نا طائف کی اور بھاگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی مال غنیمت ملا تھا اس کو امیر الغفاری کے حوالے کر دیے کہ تم ہے نا اس کا خیال رکھنا. وہاں پہ اس وقت مال غنیمت کو کسی کو بھی تقسیم نہیں کیے, اور باقی ان لوگ طائف کی طرف رخ کر لیے. اب یہ حنین کے اس میں ہم کو ایک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو بات یہاں پہ مسلمان ہے, صحابہ ہے, سب ایمان والے ہیں, لیکن ان کے دل میں ایک ہلکا سا یہ آ گیا تھا, ایمان کیا ہو گیا تھا ان کے, اس کے ساتھ ان کو اس پہ یہ آ گیا تھا کہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے. تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت ہی نازل کر دی اور ان کو بتا دی کہ اس دن حنین کے دن تم کو اپنے تعداد پہ بہت زیادہ یہ آ گیا تھا, لیکن کیا ہوا کہ تم لڑنے گئے تو کیا ہو گیا, اس طرح سے تم پلٹ کے بھاگے کہ جیسے کہ جہاں کبھی زمین ختم ہی نہیں ہوگی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے نبی کے اوپر اور ایمان والوں پر, اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کری, اور پھر تم کو فتح حاصل ہوئی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں, اس بارے میں قرآن میں یہ آیت بھی آئی ہے, اس میں ان کے جنگ کے بارے میں سورہ توبہ میں ہے یہ آیت. پھر اب طائف میں ان لوگ گئے, طائف کے کچھ بڑے بڑے سردار لوگ جو یہاں کے جو سردار تھے ان لوگ طائف میں جا کے پناہ لے لیے. اور طائف جو تھی وہ جگہ بہت ہی اچھی جگہ تھی, وہاں پہ کھجوروں کے درخت تھے, اور میں پہلے سے بتا چکی ہوں کہ طائف کیسا تھا, ونٹر کیپیٹل تھا, مکہ والوں کا ونٹر کیپیٹل تھا. تو طائف میں ان لوگ, وہاں کی آب و ہوا اچھی تھی, وہاں پہ انگوروں کے درخت وہ سب تھے, ایسی سب اچھی جگہ تھی. تو اور یہاں پہ ان لوگ کے قلعے بھی بہت مضبوط بنے ہوئے تھے. تو اب یہاں پہ ان لوگ جو تھے ان لوگ اندر قلعے کے اندر چلے گئے, اور باہر جو تھے وہ مسلمان لوگ نے کیا کیے, قلعے کے گھیرا بندی کر دی. اب یہاں پہ بھی ہے نا ایک 10 یا 20 دن کے قریب ان لوگ نے گھیرا بندی کر کے رکھے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ان لوگ محفوظ تھے. تو ان لوگ کیا کیا کرتے تھے, اوپر سے تیر چلایا کرتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے کہ ایک کام کرو, جو انگور کے درخت جو آس پاس کے لگے ہوئے ہیں اس کو تم لوگ ہے نا کاٹ دو, جیسے کہ دشمن لوگ کرتے تاکہ ان لوگ کو مالی نقصان ہو. تو ان لوگ اس طرح سے انگور کے درخت کاٹ کے جلانے لگے تھوڑے بہت. تو تبھی سامنے سے جو تھے وہاں پہ طائف کے لوگ, بڑے بڑے لوگ, ان لوگ نے کیا کرے, اپنے ایک آدمی کو بول کے بھیجے کہ اللہ کے واسطے تم کیا نہیں کرنا, یہ درختوں کو مت کاٹو اور مت جلاؤ, اور رشتہ داری کا بھی یہ دیے, اور اللہ کا بھی واسطہ دیے کہ تم اس طرح سے مت کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ کی بات مان لیے, اور پھر وہ انگوروں کو درخت کو کاٹے نہیں اور جلائے بھی نہیں. اور لیکن ابھی بھی محاصرہ رکھا ہوا ہے, ابھی تک ان لوگوں نے اندر سے سرنڈر نہیں کیے ہیں. یہاں پہ مسلمان لوگ نے پورا گھیر کے رکھے, لیکن تبھی بھی ان لوگ کیا کر رہے ہیں, اندر سے درخواست کر رہے کہ ہمارے انگوروں کے جھاڑوں کو تم مت تکلیف پہنچاؤ, مت کچھ بھی کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ان کی پھر بھی بات مان لی. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیے کہ جو بھی تم میں سے اگر غلام ہے اور وہ آ کے ہم سے مل لے گا تو ہم اس کو کیا کر دیں گے, آزاد کر دیں گے. تو یہ بات سن کے کچھ ایک 20-30 لوگ ہے نا وہ وہاں سے نکل کے آ گئے, اور مسلمانوں سے آ کے مل گئے. اب یہ محاصرہ جو تھا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, نوفل بن معاویہ سے ہے نا یہ کرے, مشورہ لیے کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ان لوگ تو بہت اچھی جگہ, سیف جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ صرف ہے نا تیر کی فائٹنگ ہو رہی ہے, اور اس میں کیا ہو رہا ہے, صحابہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں, کیونکہ ان لوگ اوپر کی طرف ہے, ان لوگ نیچے کی طرف ہے, تو ان لوگ کے نشانے بہت زیادہ صحیح سے لگ رہے ہیں.
کر کے. تو جو نوافل بن معاویہ تھے نا, انہوں نے کیا بولے کہ دیکھو لومڑی ہے نا اپنے بل میں جا کے گھس گئی ہے, تو اگر تم اس کا انتظار کرو گے تو تم ہے نا اس کو پکڑ سکو گے, اور اگر تم اس کو چھوڑ بھی دیتے ہو تو وہ تم کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا سکتی. تو مطلب اگر تم محاصرہ کو اور قائم رکھو گے اور بہت زیادہ دن تک قائم رکھو گے تب جا کے تم ان لوگ کو اپنے ہاتھ لے سکتے ہو. اگر نہیں بھی, اگر تم چھوڑ کے ان لوگ کو اس طرح سے بھی اگر چھوڑ کے گئے, ان لوگ کی ہمت ٹوٹ گئی ہے, اب ان لوگ کچھ سردار ہی بچے, کچھ ہی لوگ بچے, تو ان لوگ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب ان لوگ آ کے مسلمانوں کا کچھ خرابہ کرے کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کرے کہ اب یہ محاصرہ ہٹا کے ان لوگ واپس سے چلے جائیں گے اپنی جگہ پر. تو انہوں نے صحابہ کو اعلان کرا ہے کہ اب ہم چلے جائیں گے. لیکن یہ بات سن کے نا صحابہ کے دل سب بہت چھوٹے ہو گئے کہ اتنے دن سے 10-15 دن کی ہماری محنت ہے, تو ہم بغیر یہ قلعہ فتح کرے کس طرح سے واپس جائیں گے کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اچھی بات ہے, اور 1-2 دن تم لڑ لو. تو واپس سے اور 1-2 دن لڑے, لیکن پھر صحابہ لوگ نے بھی دیکھے کہ حاصل کچھ ہو نہیں رہا ہے, صرف ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہمارے سپاہی تھوڑے بہت زخمی ہو رہے ہیں اور ہم لوگ کو ہی تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ محاصرہ ختم ہونے کے جیسا دکھتا نہیں ہے, ان لوگ سامنے والے ہار ماننے کے جس طرح دکھتے نہیں ہیں. تو ان لوگ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیے اور ان لوگ پلٹ کے واپس آ گئے, واپس چلے گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے طائف سے پلٹ کے جرہانہ کر کے ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ وہاں پہ قیام کیا, اور وہیں پر انہوں نے کیا کیے تھے, وہ جو مال غنیمت سب تھا وہیں پر تھا, وہیں ان لوگ کا پڑاؤ ڈالے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا تھوڑا انتظار کر رہے تھے کہ ان کو اس طرح سے ان کو یہ تھا, خیال تھا کہ جو حنین میں جن سے ان کی لڑائی ہوئی ہے تو اس میں جو کچھ چھوٹے موٹے جو اچھے قبیلے ہیں وہ کیا کریں گے, وہ آ جائیں گے, وہ آئیں گے, پلٹ کے آ جائیں گے, وہ اسلام لا لیں گے کر کے ان کا اس طرح سے خیال تھا. تو انہوں نے کیا کیے, بٹوارا نہیں کی. لیکن دیکھے انہوں نے کہ ہے نا کوئی بھی آ نہیں رہے, تو انہوں نے کیا کیے, جو مال غنیمت تھا اس کا تقسیم کرنا شروع کر دیے. اب انہوں نے کیا کیے, جتنے بھی زیادہ تر ہے نا مال غنیمت جب بٹنا شروع ہوا تو جتنے بھی مکہ کے جو لوگ تھے ابھی جو جیسے کہ ابو سفیان اور یہ سارے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے جو ابھی ابھی اسلام قبول کیے تھے, زیادہ تر ان پہ شروعات میں ان لوگ کو جو نئے مسلمان ہوئے تھے نا ان لوگ میں مال غنیمت کی تقسیم کرنے لگے. اور نبی علیہ السلام اتنے کھلے دل سے تقسیم کر رہے تھے, اتنا سارا انہوں نے تقسیم کرے. انہوں نے مطلب 100 اونٹ کے قریب اور 40 درہم انہوں نے کس کو دیے, ابو سفیان کو دیے. تو ابو سفیان نے بولا کہ میرے بیٹے کا حصہ تو یزید کا حصہ, تو انہوں نے اس کو بھی واپس سے اتنا ہی دیے. پھر اس نے کیا کیا, اپنے بیٹے معاویہ کا حصہ مانگا تو اس کو بھی اتنا عطا کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ عطا کیے. پھر اس کے بعد صفوان جو تھے ان کو بھی بہت 1 منٹ ذرا رکنا. اسی طرح اور بھی مکے کے بہت سارے بڑے بڑے صحابہ لوگ جو تھے جو ابھی جو مسلمان ہوئے تھے, جیسے کہ سفیان بن امیہ اور حاکم بن ہزام. اب یہ سارے صحابہ وہ لوگ تھے جو جن کے بارے میں نے بتائی تھی کہ مکہ فتح ہونے کے طرف کے وقت تک بھی ان لوگ اسلام نہیں لائے تھے, ان کے دل میں بہت بخس تھا. لیکن پھر جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے تب ان لوگ نے کیا کرے, اسلام لا لیے. تو ان لوگوں کو مطلب 100 اونٹ کے قریب دیا گیا, اس سے بھی زیادہ دیا گیا, جس نے آ کے مانگا اس کو دیا گیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جب سب لوگ کو پتا چلا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے, اتنی کھلے دلی سے بانٹ رہے, تو ایک ہے نا ہجوم سا آ گیا لوگوں کا, اور سب ہے نا آ رہے کہ ہمیں بھی دو, ہمیں بھی دو. اتنا ان لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر ہے نا وہ تک کے کھینچ لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اے لوگو, مجھے میری ہے نا وہ چادر ہے نا واپس کر دو, اور جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم کہ اگر میرے پاس اتنے اونٹ ہو, جیسے کہ ایک جھاڑ, جیسے کہ تمہا جھاڑ تھا وہاں پہ, اس کے برابر بھی اگر میرے پاس اونٹ ہوگے نا
तो मैं वो भी सारा क्या करूँगा, सब तक़सीम कर दूँगा और मेरे पास क्या रहता है, सिर्फ़ खुम्स रहता है, 1/5 हिस्सा जो रहता है कभी भी माल गनीमत का, मैं क्या रखता हूँ उतना ही मेरा हक है और बाकी की सारी चीज़ मैं तक़सीम कर देता हूँ और वो खुम्स जो है वो भी मैं क्या करता हूँ, वो भी मैं तक़सीम कर देता हूँ, करता करता हूँ करके और आप लोग सब लोग ये जानते हैं कि मैं है ना झूठा नहीं हूँ। तो फिर सब लोग हट गए और फिर जिन लोग को भी जो तक़सीम करना था कर ली और फिर तक़सीम करने के बाद नबी सल्लम ने है ना ज़ैद बिन साबित को बोले कि जितना भी अभी बाकी का जो माल गनीमत है वो उसका हक किस पे आएगा, जो सिपाही लोग उनके साथ आए थे ना उन लोग का हक है। तो फिर अब वो जो सिपाही थे, तो उन लोग को भी उन लोग का हिस्सा दिया गया। तो जो पैदल थे उन लोग को 4 ऊँट और 40 बकरियाँ मिली और जो जिन लोग के पास घोड़े थे उन लोग को 12 ऊँट और 20 बकरियाँ मिली। इस तरह से पूरे माल गनीमत क्या हो गया, उसको ये कर दिया गया, तक़सीम कर दिया गया। अब ये माल गनीमत के तक़सीम के वक़्त जो थे अंसार लोग थे, उन लोग को है ना कुछ भी नहीं आया। तो अब है ना क्या हो गया, मतलब यहाँ पे देखते सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको तक़सीम किए माल गनीमत? मक्का वालों को, फिर जो उनके साथ जो आए थे, उन लोग के जो सोल्जर्स थे, उन लोग का जिन लोग का हक था उन लोग को, लेकिन अंसारी लोगों को जो उनके साथ थे, अंसार लोग को, उनको कोई स्पेशल चीज़ नहीं मिली। अब ये अंसार लोग वही थे जो शुरू से नबी वसल्लम के साथ है। ये अंसार लोग वही है जिन्होंने खुले दिल से सारे लोगों को, जितने भी मुहाजिर लोग थे उन लोग को अपने घरों में जगह दी, अपने माल में जगह दी, सब कुछ दिया। लेकिन आज जब माले गनीमत तक़सीम हो रहा है, जब इतना ज़्यादा माले गनीमत आया, उसमें क्या हो रहा है, अंसारियों को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। तो अब ये अंसारी लोग क्या करने लगे, उन लोग को है ना थोड़ा, उन लोग के ज़रा दिल में ये आने लगी और आपस में ना बातें होने लगी और सबसे पहले उन लोग को डर था, जो गए बार जब हमने बोले थे फ़तह मक्के के बाद, अंसारी लोग बातें करने लगे थे कि नबी वसल्लम कहीं हम लोग को छोड़ के मक्का में तो नहीं रह जाएँगे, तो वो डाउट नबी वसल्लम ने क्लियर कर चुके थे। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं अमल क्या हो रहा है कि मक्का वालों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और अंसारियों को तरजीह नहीं दी जा रही है माल बाँटने के वक़्त। तो ऐसे-ऐसे क्या होने लगी, सबके दिल में बातें होने लगी। और ये बात है ना, फिर क्या हो गए, साद बिन उबैदा जो थे, उन्होंने क्या किया, मतलब उन मतलब जो जवान-जवान लड़के हैं और जो थोड़े अंसार के लोग हैं, उसमें सब ऐसे बातें होने लगी, तो वो उन्होंने क्या किया, उनके जो दिल में जो शक था, वो साफ-साफ जाके उन्होंने साफ-साफ नबी सल्लम को ही बता दिए। उन्होंने जाके नबी सल्लम को बोलने लगे कि देखो अंसार लोग जो है, अब इस तरह से बातें होने लगी है कि आपने क्या किए, आपने मक्का वालों को तरजीह दे दिए, हमको ज़रा-सा भी कोई भी हिस्सा नहीं दिया गया माले गनीमत में। तो नबी वसल्लम ने बोले अच्छी बात है, एक काम करो, सारे अंसार लोग को जमा करो, सारे अंसारियों को जमा किया जाए। तो साथ बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, अपने कबीले के लोग और जितने भी अंसार के सारे लोग थे, सारे लोगों को जमा किया गया। एक-एक जगह पे, जहाँ पे एक मिलने की जगह थी, वहाँ पे सारे लोगों को बुलाया गया और वहाँ पे जमाया गया। और उसमें से बाकी लोगों को नहीं लिया गया, सिर्फ जितने अंसारी थे और कुछ जो नबी वसल्लम के साथ जो हमेशा रहते थे, वो लोग, वो सहाबा थे और बाकी के सारे लोग थे। फिर नबी वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह का शुक्र किए, हम्दो सना किए और फिर उन लोगों ने उनसे बात की, कहा बातें की और उन्होंने बोले कि मैंने सुना हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ थोड़ा नाराज़ है, तो कोई भी बात नहीं कर रहे थे, सब चुपचाप थे। फिर नबी वसल्लम ने बोले कि मैं, ये बात सही नहीं है कि मैं जब तुम्हारे पास आया था तो तुम लोग गुमराह थे और अल्लाह ने हिदायत दी और तुम लोग है ना, ये थे, गरीब थे और अल्लाह ने तुमको माल अता फरमाया, और क्या तुम लोग दुश्मन नहीं थे एक दूसरे के, औस और खजरज एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे और अल्लाह ने क्या किए, तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, तुम लोग भाई भाई के जैसा रहने लगे। तो सारे लोग ने मिलके जवाब दिया, हाँ अल्लाह के रसूल, ये बात सही है, आप हमारे लिए बहुत ही रहमत बन के आए करके। फिर नबी सल्लम ने बोले, तो अंसार लोग, तुम लोग मुझे क्यों जवाब नहीं देते? तो अंसार लोग, सारे लोग ने बोले कि हम आपको क्या जवाब दें? तो नबी वसल्लम बोले कि तुम भी मुझे जवाब दे सकते हो और ये अल्लाह की कसम, जो भी तुम बोलोगे ना वो सही बोलोगे। तुम लोग भी मुझे ये जवाब दे सकते हो कि मैं जब तुम्हारे पास आया था तो मुझे सारे लोग ने झुठलाया था, लेकिन तुम लोग ने मुझे अपनाया। मैं जब तुम्हारे पास आया था तो मेरे पास कोई घर कुछ भी नहीं था। मैं कमज़ोर था, मुफ़लिस था और तुम लोग ने क्या किए, मुझे पनाह दी।
کر کے، اور میں غریب تھا تو تم نے مجھے کیا کیے، آسرا دیے، اور میرا گھر کچھ بھی نہیں تھا اور تم نے مجھے کیا کیے، مجھے یہاں پہ سردار بنا دیے۔ تو اس طرح سے تم بھی مجھے اس طرح سے جواب دے سکتے ہو۔ لیکن یہ جو میں نے مال غنیمت جو بانٹا ہوں تو وہ کس لیے بانٹا ہوں کہ وہ جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں تو وہ کچھ یہ پیسے دیکھ کے، پیسے کی طرف سے ان لوگ دیکھ کے کیا ہو جائے، ان لوگ بھی ایمان میں آ جائے، جو نہیں ہوئے ہیں وہ بھی ایمان میں آ جائے، وہ بھی اسلام میں آ جائے۔ لیکن تم لوگ کیسے ہو کہ تم لوگ نے تو پہلے سے ہی اسلام قبول کر کے رکھے ہو، تم لوگ نے صحیح اور غلط کا سب یہ کر کے تم لوگ اسلام میں آؤ۔ یہ جو نئے لوگ ہیں یہ تو اپنا کچھ فائدہ بھی دیکھ کے اسلام میں آئیں گے، لیکن تم لوگ نے جو ہے، تم لوگ نے اس وقت اسلام میں آئے ہو جب مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی، تو تم لوگ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ نے صحیح راہ دیکھ کے اسلام میں لائے، اس لیے میں نے ان کو پیسے دیا ہوں۔ اور تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ اپنے ساتھ اونٹ اور مویشی لے کے جائے اور تم لوگ میرے ساتھ مجھے لے کے جائے اپنے ساتھ۔ تو جب یہ بات سنے سارے انصاری لوگ تو بہت رونے لگے اور ان لوگ سب بولنے لگے کہ ہم راضی ہے، ہم راضی ہے کہ ہم کیا کریں، آپ کو ہمارے ساتھ لے کے جائے کر کے۔ پھر اس کے بعد وہ جو انصاریوں کے دل میں جو مٹاو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب پھر ایک دن کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سوچ رہے تھے کہ حوازین کا جو گروہ ہے وہ آئیں گا واپس پلٹ کے، وہ اسلام قبول کر لیں گا اور وہ آئیں گا، تو اسی طرح ان لوگ کے کچھ سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگ نے اسلام قبول کر لیے تھے۔ 14 لوگ آئے جس میں سے زہیر بن سراد ان لوگ کا لیڈر تھا۔ اب یہ جو حوازن کا قبیلہ تھا نا، یہ حضرت حلیمہ جو ہے نا، حضرت حلیمہ ان کے گھرانے کے تھے یہ لوگ۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ ہنین میں جو گھرانے کو ان لوگ نے یہ بنا لیے تھے، غلام بنا لیے تھے، جو اس میں سے کیا ہو گئے تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تھی، دودھ شریک بہن تھی، تو اس قبیلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیے تھے اور ان کو آزاد کر دی تھی۔ اب یہی گھرانے میں سے کچھ اور بھی لوگ آ گئے جو مطلب ان کے دودھ شریک بہن کے یہ لگتے تھے، چاچا لگتے تھے۔ تو انہوں نے بھی آ کے، یہ لوگ بھی 14 لوگ تھے، وہ بھی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور کے رشتے کی دہائی دینے لگے اور اللہ کی دہائی دینے لگے اور بولنے لگے کہ اب ہم اسلام قبول کر لیے، ہم کو کیا کرو، ہمارا ہے نا جو ہماری چیزیں ہم کو واپس کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ کو جواب دیا، بولے کہ اسی لیے میں نے کیا کیا تھا، اپنے ہاتھ روکے رکھا تھا، لیکن ان لوگ آئے نہیں، تو ابھی میں نے کیا کر دیا ہوں، مال غنیمت تقسیم کر دیا ہوں۔ تو اب تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کو کیا چاہیے، تم لوگ کو تمہارا مال چاہیے کہ تم کو تمہارے گھر والے چاہیے؟ تو وہ سارے لوگ نے ایک بات ہو کے بولے کہ ہم کو کیا چاہیے، ہمارے گھر والے چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اچھا، اب جب میں نماز پڑھنے جاؤں گا نا تو اس ظہر کی، تب تم لوگ آنا اور تم لوگ آ کے مجھے یہ ساری بات، سب سارے لوگ سب سامنے رہیں گے، ان کے درمیان یہ ساری باتیں کرنا اور مجھے اپنی طرف سے یہ بنانا، وکیل بنانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ مجھے تم لوگ اپنی طرف سے مجھے تم لوگ یہ بنانا، وکیل بنانا اور پھر یہ ساری باتیں کرنا۔ تو اسی طرح جب ظہر کی نماز ہوئی تو یہ سارے لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرے اور بولے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بات سننے کے بعد بولے کہ دیکھو، میرا مال جو میرے حصے آیا ہے وہ، اور جو میرے خاندان والوں کے حصے آیا ہے وہ سب میں کیا کر رہا ہوں، چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں سے جو تمہارے مال میں سے جو میرے پاس آیا تھا وہ میں نا چھوڑ رہا ہوں، وہ سب میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور یہاں پہ جو باقی لوگ، باقی کی جو چیزیں گئی ہے تم لوگ کے ہاتھ میں باقی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو وہاں پہ سب سے پہلے جتنے بھی مہاجر اور انصار تھے ان لوگ نے بھی یہی بول دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے وہ ہم اس طرح سے ہم لوگ بھی وہی کرنے والے ہیں، ہمارے حصے جو بھی مال آیا ہے اور جو بھی یہ آئے غلام آئے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو آزاد کر رہے ہیں، ان لوگ کو واپس ریٹرن کر رہے ہیں کر کے۔ اور جتنے کچھ بڑے بڑے صحابی لوگ تھے ان لوگ نے، سارے لوگ نے یہی بولے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر رہے ہیں ہم بھی آزاد کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں سے کچھ لوگ تھے جو مکے کے جو مسلمان لوگ تھے ابھی جو یہ ہوئے تھے، جیسے تو اس نے الاقرع بن حابس، اس نے بولا کہ میں تو اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا، اور انیس بن ہشام اس نے بھی منع کر دیا کہ نہیں میں بھی اپنے اس میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ بہت سارے لوگ نے تو دے دیے لیکن کچھ لوگ نے رہ گئے، تو لیکن ان لوگ کے پاس مال نہیں، ان لوگ کے پاس جو غلام ہے نا تو ایٹ لیسٹ وہ دے دو، مال تم لوگ بھلے ہی رکھ لو لیکن اگر تمہارے پاس غلام آئے، تمہارے حصے میں جو غلام بن کے آئے جو ان لوگ کے رشتے دار ہے، تم اگر ان لوگ کو آزاد کر دو گے
تو اس کو اگر اگلی بار جنگ میں مجھے مال غنیمت ملے گا تو میں تم لوگ کو ان لوگ کے بدلے بہت زیادہ مال غنیمت دوں گا. پھر آخر کر زیادہ تر لوگ نے کیا کیے, سب کو آزاد ہی کر دی. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کہاں پر چلے گئے, مکہ چلے گئے. مکہ چلے گئے, مکہ میں جا کے عمرہ ادا کیے, اور عمرہ ادا کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیے, عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر بنا دی. کہ اب یہ سب کیسے ہوتا ہے, ایک دم فاسٹ فاسٹ ہوا تھا نا. فتح مکہ کے بعد حنین ہوئی تھی, تو حنین کے لیے نکل گئے. حنین کے بعد طائف, طائف کے بعد اب یہ ارجرا کی جگہ پہ بیٹھنے کے بعد پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے مکہ گئے, وہاں پہ عمرہ کرے, اور پھر مکہ میں ایک اپنا گورنر عطاب بن اسید کو بنا کے وہ واپس مدینہ لوٹ گئے. اب مدینہ میں رہنے کے بعد بھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, بہت سارے وہاں پہ جو لوگ تھے تھوڑے بہت یہاں پہ بھی تھوڑے غزوہ ہوئے, اور چھوٹے موٹے یہاں پہ بھی بہت ساری یہ ہوئی, غزوات ہوئی, یہ سب ہوئی. اب لیکن اب یہاں پہ کیا ہوا تھا, اس کا تو میں چھوٹی موٹی جو غزوہ ہوئی اس سب کا میں ذکر نہیں کروں گا. اور اسی دوران جو حاتم تائی کے بیٹے تھے انہوں نے بھی کیا کرے تھے, ایمان لا لیے تھے. جو یہاں پہ جو مسلمان لوگ کی جو فوج تھی وہ ان کی طرف, شام کی طرف, ان کے ادھر اس طرف گئی تھی وہاں پہ. تو سب سے پہلے تو جو ان کے بیٹے تھے وہ کیا کرے, بھاگ گئے تھے. اور ان کی جو بہن تھی وہ ہے نا مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی تھی. تو جب ان کی بہن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس نے بہت دعائی کی کہ دیکھو میرا بھائی بھی نہیں ہے, میرا باپ بھی نہیں ہے, اور میں نا زیادہ اتنی یہ بھی نہیں ہوں کہ اگر آپ مجھے غلام بنا کے دے دیں گے تو میں کسی کے کام آؤں گی, تو مجھے واپس اپنے ادھر بھیج دیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن رکھے, تیسری بار بھی جب اس نے فرمائش کی تو اس کو بھیج دیے. اب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو پھر اس نے اپنے بھائی سے ملی جس کا نام تھا عادی بن حاتم. تو اس نے اپنے بھائی کو بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا, دشمن کی یہ ہونے کے باوجود بھی اس کو صحیح سلامت, اس کو ایک مطلب اکیلے بھی نہیں بھیجے تھے, اس کو اس کے ساتھ ایک گھوڑا مانگنے کے لیے کسی نے بولے تھے, کسی صحابی نے, تو وہ گھوڑے کے ساتھ اس کو بھیجے تھے کہ واپس سے سواری کر کے وہ واپس جائے, وہ بھی دے کے بھیجے تھے اس کے ساتھ. تو اس نے اپنے بھائی کو بولی کہ دیکھو تم جاؤ, تم جا کے ملو, ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملو کر کے. تو پھر جب وہ اپنی بہن کی بات سن کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے, اور پھر آنے کے بعد انہوں نے بھی کیا کر لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد, بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے بھی کیا کر لیا, اسلام قبول کر لیا. اب ہم نے دیکھے تھے کہ اس سے پہلے جو رومنز تھے, رومنز کے ساتھ جنگ موتا ہوئی تھی. تو اس کا کیا ہوا تھا کہ اس جنگ موتا میں ابھی دیکھو مسلمان جو رومنز تھے, جو رومنز وہ ٹائم پہ نا بہت بڑی آرمی تھی, اور ایک ایران تھے. تو ایران اب کیا ہو رہی تھی, ایران کے ایسے ایسے کمزور ہوتی جا رہی تھی, کیونکہ اس کے راجا نے کیا کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا. تو اس کا جو اتنا بڑا یہ کنگڈم تھا وہ خود بخود ایسے ایسے کیا ہو رہا تھا, کمزور ہوتے جا رہا تھا. لیکن رومنز کا اس طرح سے حال نہیں تھا, رومنز ابھی تک بھی سپر پاور تھے. اور اب ان مسلمانوں کی ان لوگ کے ساتھ ایک جنگ ہو گئی تھی, جنگ موتا, جس میں کیا ہو گیا تھا, مسلمان خالد بن ولید نے کیا کیے تھے, اپنے لوگوں کو واپس صحیح سلامت بچا کے لا لیے تھے, اور رومنز جو اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اب یہ جو رومیوں کی ہے نا, جو اتنا بڑا نام تھا کہ لوگ بڑے سپر پاور ہے, وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا. رومنز کا جو راجا ہے اس کو اب یہ بات معلوم پڑ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اب ہے نا لوگ کیا کر رہے ہیں, زیادہ عرب لوگوں کی تعریف کرتے جا رہے کہ عرب لوگ زیادہ ہے, دیکھو ان لوگ نے مکے کو بھی فتح کر لیے, یہ ساری باتیں پھیل رہی ہے. تو مسلمانوں کا چرچا ہر جگہ ہو رہا ہے, عرب لوگوں کا چرچا ہر جگہ ہو رہا ہے. تو جو وہاں کا جو یہ راجا تھا, اس نے کیا سوچا کہ مسلمان ایک دم بہت بڑی طاقت بن جائے, ہمارے سے بھی بڑی طاقت بن جائے, اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم کیا کریں, ابھی ان لوگ کے ساتھ لڑائی کرے, اور ابھی سے ان لوگ کو کمزور کر دے کر کے. اس طرح سے اس نے سوچ کے اس نے کیا کیا, ایک ہے نا اپنی بہت بڑی ہے نا آرمی تیار کرنے لگا, اپنی بہت بڑی آرمی تیار کرنے لگا. اب یہ جو رومنز جو ہے نا, اپنے لوگوں کو لیا بھی ساتھ میں لیا ہی تھا, اور ساتھ میں اس نے کیا کیا, غسانی لوگ کو لیا. ابھی غسانی کیسے لوگ تھے, ان لوگ ہے نا عرب ہی تھے,
गस्सानी है ना रोमन्स नहीं थे, क्रिश्चियंस नहीं थे, इन लोग अरब भी थे, लेकिन इन लोग है ना सब बाउंड्री पे रहते थे, क्रिश्चियंस और अरब के बाउंड्री पे रहते थे ना। तो इन लोग की ज्यादातर इन लोग का हमेशा से ना ज्यादा इन लोग का पलड़ा है ना रोमन्स की तरफ ही रहता था। इन लोग है ना रोमन्स की बातें सुनते थे, क्रिश्चियंस लोगों की ही बातें ज्यादा सुनते थे। तो ये सारे लोग किसके फेमस थे, गस्सानी लोग जो थे। ये गस्सानी मीन्स अभी भी है ना जॉर्डन की तरफ जो रहते ये है। तो ये लोग है ना ज्यादातर क्रिश्चियंस के ही फेवर में रहते थे। तो इन लोग को गस्सानियों को लेके और इसने अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी बना दी। अब ये जो इन लोग आर्मी बना रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, ये बात तो है ना मुसलमानों तक भी पहुंच गई, खबर आने लगी। मतलब लोग आते हैं पहले के जमाने में, जो भी कोई भी तिजारत करने आता था तो वो बताता था ना कि वहां के लोगों की इस तरह से तैयारी हो रही है, ऐसी तैयारी हो रही है, बहुत उन लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मुसलमानों को भी ये बात पता चलने लगी थी क्या, अब ये गस्सानी लोग और ये रोमन्स लोग क्या कर रहे हैं, जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। और मुसलमान लोग का हाल ऐसा रहता था कि मुसलमान लोग हमेशा है ना चौकन्ना रहते थे, और उन लोग को हमेशा एक ये डर लगा रहता था कि गस्सानी कहीं हम पे हमला ना कर दे। सबसे पहले देखो रोमन्स तो बाद में आएंगे, बॉर्डर पे कौन है, गस्सानी लोग है। तो गस्सानी लोग पहले अटैक कर देंगे करके, तो हमेशा से ये है ना खतरा बना रहता था मुसलमानों पे। और ये और एक है ना किस्से से भी वाजह है कि जब है ना नबी सल्लम में मतलब इसी वक्त क्या हुआ था। अब देखो ये माले गनीमत आया था, सब कुछ आया था, सब कुछ तकसीम हुए थे, खंदक ये इसके बाद जब वो यहूदियों की फतेह के बाद माल भी आने लगा था ज्यादा, खैबर के बाद, खैबर के फतेह होने के बाद माल भी आने लगा था। लेकिन नबी सल्लम है ना कुछ अपने पास ज्यादा नहीं रखते थे, सबका सब ये कर देते। लेकिन उनकी जो बीवियां थी ना, तब वो बोलते थे कि हमारे को भी थोड़ा रखो, हमारे को भी थोड़ा मिल चाहिए जरा, ये सब बातें आ रही थी। तो नबी सल्लम इस बात पे राजी नहीं थी। तो कुछ बातें हो गई थी नबी सल्लम की और उनकी बीवी के साथ। तो नबी सल्लम ने 1 महीने के लिए क्या किए थे, अपनी है ना सारी बीवियों से अलहदगी इख्तियार कर लिए थे। तो इसी दौरान की बात है कि है ना हजरत उमर जो थे ना, हजरत उमर है ना उनके एक दोस्त थे। तो वो है ना हमेशा एक उनके जो एक राजदार थे, उनको हमेशा से ये रखते थे कि हजरत उमर मदीने के बाहर रहो तो मदीने में क्या बात हुई है, वो है ना हमेशा वो सारी बात उनसे आके पूछ लिया करते थे। तो वो उनके ना राजदार थे। तो एक बार ये हजरत उमर की तरफ से वाकया है कि एक बार है ना मैं सोया हुआ था, और कुछ भी अगर अर्जेंसी हुई तो वो उनको खबर कर देंगे, और ये इनको खबर कर देंगे, ऐसा इस तरह से इन लोग की ये था। तो एक बार हजरत उमर बोलते हैं कि मैं है ना सोया हुआ था, और है ना दरवाजे पे बहुत जोर जोर से दस्तक हुई। तो मैंने गया, दरवाजा खोला, और वही मेरा दोस्त खड़ा होता। तो मैंने बोला क्या हो गया, इतनी वक्त को तुम इतनी जोर जोर से झगड़ ये कर रहे हो, क्या गस्सानियों ने हम पे अटैक कर दिया क्या? तो उनके जो दोस्त थे उन्होंने बोले कि नहीं, उससे भी ज्यादा बड़ी बात हो गई है, नबी वसल्लम ने क्या किए है, अपनी बीवियों को छोड़ दिए। तो इससे भी पता चलता है कि उस वो वक्त ऐसा था कि मुसलमान लोग के इस पे खतरा खतरा मंडरा रहा था कि गस्तानी कभी भी अटैक कर सकते हैं करके। फिर जब ये हजरत उमर ने ये बात सुने तो उनको है ना बहुत ये लगा कि नबी वसल्लम ने कुछ बात में उनकी बीवियां उनको जरा सता रही है, तंग कर रही है, इसलिए नबी वसल्लम ये क्या हो गए, उनकी बीवियों को अलग छोड़ के चले गए। तो अब नबी वसल्लम की बीवी में उनकी बेटी भी है, हजरत अब बीबी आयशा भी, हजरत अबू बकर की बेटी, तो इनसे तो बात नहीं किए। लेकिन उम्मे सलमा जो थी है ना, वो है ना नबी हजरत उमर की है ना कुछ रिश्ते में लगते थे, और वो उनसे बड़े भी थे। तो वो जाके है ना उम्मे सलमा को जरा सा समझाने लगी कि देखो, नबी सल्लम को ऑलरेडी इतना टेंशन है, इतनी सारी तक ये है, इतनी सारी चीजें मामला को देखना पड़ता है, और यहाँ पे अभी जो ये है हुकूमत की देख रेख करनी है, मदीने की मक्का की सब देखना है, फिर दुश्मनों को भी देखना है। तो जरा आप लोग है ना नबी सल्लम को इतनी ऐसी अजियत मत दिया करो, तकलीफ मत दिया करो। तो उम्मे सलमा जो थे उन्होंने इतने अच्छे से हजरत उमर को जवाब दिए कि अभी उम्मे सलमा को पता था कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हर बात में अपनी राय देते हैं। तो उन्होंने बोले कि हजरत उमर को बोले कि उमर तुम तो हर बात में राय देते हो, अभी तुम क्या करोगे, हमारे मियाँ बीबी के मामलों में भी तुम राय दोगे क्या, देंगे क्या? तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु बोलते कि जब उनसे मैंने ऐसा जवाब सुना तो मेरे को बहुत ही ये लगा कि मैंने सच में मियाँ बीवी के बीच में मेरे को तो नहीं बोलना चाहिए करके, वो चुप छोटा सा मुंह बना के वो वापस लौट गए।
और फिर वो तो 1 महीने में वो सॉल्व हो गया, जो नबी वसल्लम और उनकी बीवियों के साथ था उसके लिए वही नाजिल हुई और आखिर में वो मामला ये हो गया। अब यहाँ पे अब जो गसानी लोग हैं वो पूरा उन लोग अटैक करने की इसमें सारी खबरें आ रही है और मुसलमान लोग इसमें बैठे हुए। अब ये वक्त कैसा था, देखो अब यह हुनैन में इतना सारा माल गनीमत मिला लेकिन अंसारियों को तो नहीं मिला, मदीने वालों को तो नहीं मिला। और इससे पहले क्या हुआ था, इससे इससे पहले जो हाँ ये साल कैसा साल था, कहत का साल था, मतलब इससे पहले का जो साल था वो ज्यादा है ना अच्छी पैदावार नहीं हुई थी, तो जरा कहत का साल था। अब यहाँ पे ये कौन सा साल आया था, खजूरों का जो पकने का सीजन है, फ्रूट्स पकने का सीजन, वो टाइम था। फ्रूट्स जो थे, खजूरें जो थी पूरी पक गई थी, झाड़ों पे पूरी पक गई थी, झाड़ों पे से खजूरें निकालने का सीजन था। गर्मी भी बहुत थी। तो अब लोग का कैसा था कि अभी हमारे खजूर पक गए तो हम लोग खजूर निकालेंगे, और गर्मी भी बहुत है तो हम लोग कहीं जाएंगे नहीं। और नबी सल्लम को ये सारी चीजें खबर आ रही है कि गसानी पूरी तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा करके नबी सल्लम सोच रहे। तो नबी सल्लम ने क्या इरादा किए कि इससे पहले कि गस्सानी लोग इन लोग पे अटैक कर दे या रोमन्स लोग आके अटैक कर दे, उन लोग मदीना की सरहद तक पहुंच गए तो हमको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले काउंटर अटैक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तबुक की तरफ जाएंगे, जहाँ पे जो बाउंड्री है वहां पे जाके हम लोग को वहां पे पहले से रेडी रहेंगे, काउंटर अटैक पे रेडी रहेंगे। तो नबी सल्लम ने क्या किए, ऐलान कर दिए कि हम क्या करेंगे, तबुक की तरफ जाएंगे। और हमेशा से नबी वसल्लम कभी भी क्या करते थे कि कभी भी ना डायरेक्ट बताया नहीं करते थे, जिसके अभी हमने इससे पहले ही देखे थे कि मक्के पे अटैक करना था तो नबी वसल्लम ने जाहिर नहीं किए थे कि हम मक्के पे अटैक कर रहे, दूसरी जगह करे थे की बात बताए थे, और वहां पे पहुंच के उन्होंने क्या बोले थे कि मक्के में अटैक करेंगे। लेकिन इस वक्त नबी वसल्लम ने बराबर से बता दिए थे कि हम क्या कर रहे हैं, हम तबुक की तरफ जा रहे हैं, हम रोमन से और गस्तानियों से लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब हालात ऐसे है कि गर्मी की शिद्दत है, और अगर अभी इन लोग खजूर का सीजन है, अगर हम लोग निकल जाएंगे तो खजूरें क्या होंगी, उतारेंगे नहीं तो खजूरें पूरी खराब हो जाएंगी। गर्मी है और इससे पहले कहत साली का साल गया है तो ज्यादा कुछ खाने पीने में नहीं है। तो लेकिन इस जैसे ही, लेकिन फिर भी क्या हुआ, साहबा लोग ने जब सुने कि हम लोग को तबुक की तैयारी करना है, जंग की तैयारी करना है, तो सारे लोग ने क्या करे, और नबी वसल्लम ने बता दी कि जो जो जितनी मदद कर सकता है वो ऐलान करा दिए, जो जो जितनी मदद कर सकता है वो उतनी मदद करे करके। तो अब जितने मुसलमान लोग थे वो तो पूरे इसमें आ गए, उन लोग ने देखे नहीं कि हालात खराब है क्या नहीं, और उन लोग ने बहुत खुले दिल से मदद करने लगे। लेकिन जो मुनाफिक थे वो, उनको क्या पड़ रहा था, उन लोग को बहुत ही ना ये हो रहा था, मतलब माल देना और ये गर्मी में बाहर निकलना उन लोग को जरा भी गवारा नहीं हो रहा था, उन लोग को जरा भी पसंद नहीं था। तो उसमें से जो मुनाफिक लोग थे वो क्या करने लगे थे, बहाने बनाने लगे थे। अब इसी दौरान जो थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह, उन्होंने भी बहुत सारा माल ये की, इतना सारा उन्होंने माल लाके दिए, और बहुत ज्यादा माले गनीमत लाके दिए, और बढ़ चढ़ के जो थे वो है ना हिस्सा ले रहे थे नेकी करने में। तो उन्होंने 200 लदे लदाए ऊंट, जैसे कि मतलब जंग के लिए जाने के लिए पूरा सामान के साथ, ऊंट ऊंट के साथ ऊंट का जो सामान होता है, लदे लदाए ऊंट लेकर आके उन्होंने दे दिए। फिर उसके बाद उन्होंने 200 तोला ये भी दिए, सोना भी दिए, सोने की अशरफी दिए। फिर उसके बाद वापस से उन्होंने और एक एक, पहले 200 दिए थे, फिर वापस से और 100 लदे लदाए ऊंट लेकर आके दिए। इस तरह से उन्होंने बहुत सारा माल दिए थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने। फिर अब्दुल रहमान बिन औफ जो है, उन्होंने भी बहुत सारी चांदी और जितना वो दे सकते थे वो दिए। और अच्छा, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के बारे में भी ये है कि देखो वो इतना सदका और इतना खैरात करते थे, उनके पास इतना माले गनीमत था, ये था जो भी था, इतना उन लोग अल्लाह के नजदीक होने के लिए क्या क्या करते थे, इतना खैरात और ये करते थे। तो आज तक भी जो हजरत उस्मान जो है, उनके जो है ना, आज तक भी उनका खैरात है ना अब तक की चली आ रही है। जो मदीना में जो लाइटिंग्स होती है, जो उनके बाग जो है वो अभी तक है, और उनके बाग से जो भी आमदनी आती है उसमें है ना, जो मदीना की लाइटिंग्स है ना, वो सब का खर्चा वो उनके इससे जाता है, कि आज तक भी उनकी खैरात आज तक भी जारी है।
फिर अब्दुल रहमान बिन औफ ने भी इतना सारा माल ये ला के दिए, उन्होंने भी इतना सारा कि नबी सल्लम ने बोले उनको कि आज के बाद जो हजरत अबू बकर है उनको कोई भी कुछ भी काम करेंगे तो उसमें कभी भी उनको क्या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा करके। अब यही दौरान है ना, हजरत उमर बोलते कि इस वक्त ये वक्त ऐसा था कि मैं है ना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से ज्यादा मालदार था। मेरे पास उस वक्त है ना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से ज्यादा माल था। तो मुझे क्या लगा कि देखो हमेशा है ना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु मेरे से हमेशा हर चीज में आगे रहते, लेकिन इस बार क्या हो गया है, अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया है कि मेरे पास ये बार माल ज्यादा है, तो मैं ज्यादा उतना ये करूंगा तो मैं इस बार क्या हो जाऊंगा, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये सोच के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, अपने घर का पूरा आधा माल जो था, अपने घर का आधा माल उन्होंने क्या करे, लाके नबी वसल्लम के पास लाके दे दिए, उनके कदमों में लाके दे दिए। तो नबी वसल्लम ने उनको पूछे कि तुम क्या छोड़ कर आए हो घर पे, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बोले कि मैंने ना आधा माल घर के लिए छोड़ के आया हूँ, आधा माल इस यहाँ पे लेकर आया हूँ। उसके बाद है ना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आए, और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह उन्होंने क्या किए थे, कुछ भी नहीं छोड़े थे घर में, कोई भी चीज नहीं छोड़े थे, यहाँ तक कि झाड़ू तक के नहीं छोड़े थे। वो सब कुछ उठा के लेकर आ गए थे और नबी वसल्लम के पास दे दिए। तो नबी वसल्लम ने यही सवाल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को पूछे कि तुमने क्या छोड़कर आए हो घर पे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिए कि मैंने बस अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूँ बस करके। तो मतलब उनके लिए तो क्या है, अल्लाह और उसके रसूल है बस, और उनको कोई भी दुनिया और कोई भी चीज नहीं चाहिए। और ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में और एक एक भी हदीस है, जब वो वाकया है, जब वो जाते थे, जब उन्होंने हिजरत करके गए और वहां पे मक्के में उनकी बेटियां थी और उनके एक ज़ईफ बाप थे, तो उनके ज़ईफ बाप है ना पूछते थे क्या किया उसने, हजरत अबू बकर ने क्या किया, सब कुछ लेके चले गए क्या, कुछ तो घर में छोड़े हैं कि नहीं करके। तो उनकी बेटियों ने क्या किए थे, एक छोटी सी पोटली में ना छोटे छोटे पत्थर डाल दिए थे और उनके अब्बा को बताते थे कि उनके बाप देख नहीं सकते थे, तो उनको बताते थे कि देखो ये है एक पोटली है ना, सामान हमारे लिए छोड़ के गए करके। वरना लेकिन अक्सर इसमें क्या रहता था, वो कुछ भी नहीं रखते थे घर के लिए, ज्यादातर जैसे जब भी नबी वसल्लम ने बोले कोई चीज मांगे तो सब कुछ अल्लाह की राह में क्या करते थे, खर्च कर देते थे। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं ना, में जितना कुछ हो सका वो लाके उन लोग ने ये जंग की तैयारी के लिए दे दिए। अब इसमें से एक है ना बहुत गरीब शख्स था, तो उसने क्या किया, उसने भी है ना, उसने क्या किया, रात भर उसने अपनी मेहनत किया और उसको कुछ है ना खजूरें मिली, तो वो कुछ खजूरें लेकर आया और नबी सल्लम के पास हाजिर हुआ। तो अब वो जब वो आ रहा है तो उसको ना बहुत शर्मिंदगी भी हो रही कि सब लोग इतना सारा माल ला रहे, इतनी सारे माल लेके जाके दे रहा है और मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है देने के लिए, सिर्फ एक खजूर है। लेकिन फिर भी उसके दिल में इतना ये था, नीयत उसकी इतनी ये थी कि मैं भी जहां तक के हो सके, जितना हो सके मैं भी है ना अल्लाह के नबी के काम आऊं करके। तो वो खजूरें लेकर आया। तो जब वो खजूरें लेकर आया देने के लिए, तो जो लोग मुनाफिक थे उन लोग क्या कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि देखो यहाँ पे इतने लोग इतनी सारी चीजें लेकर आए हैं और ये क्या है ना, सिर्फ एक खजूरें लाके दे रहे हैं। और नबी सल्लम को ये सारी बात पता चल गई, नबी सल्लम सारी बात देख रहे थे। और उन्होंने फिर है ना, जब वो शख्स आया ना, तो नबी सल्लम ने उसको क्या बोले कि तुम्हारी खजूरें है ना, ये सारे माल के ऊपर रख दो, अल्लाह तुम्हारे खजूरे की बरकत से ये सारे को कबूल कर ले करके। तो अल्लाह की नजर में है ना कितना दे रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं, वो नहीं देखते अल्लाह सुब्हान अल्लाह है ना, क्वांटिटी नहीं देखते अल्लाह सुब्हान अल्लाह, क्या देख रहे, क्वालिटी देख रहे हैं। जिसके पास जो था वो उसने लाया, उसके पास तो उसका 100% क्या था, उसकी खजूर थे, और वो अपना 100% वहां पे अल्लाह की राह में देने के लिए लाया था। अब क्या हुआ, अब है ना, जो पूरे लोग जो थे, आर्मी तैयार हो गई तबूक के लिए निकलने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग ने इतनी सारी चीजें लाए, औरतों ने अपने गहने दिए, ये दिए, सब दिए, लेकिन फिर भी क्या हो गया, इतना फिर भी है ना माल की क्या थी, कमी थी, माल की कमी थी, सवारियों की कमी थी। इतना सब कुछ देने के बाद भी क्या थी, बहुत ज्यादा कमी थी। बोला जाता है कि एक ऊंट है ना 18 लोगों के में बटा था, एक ऊंट पे 18 लोग टन बाई टन सवारी करते थे।
اور جب جانے کے ٹائم پہ کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب کو ہے نا ان کے گھر کے لیے یہ کر کے اپوائنٹ کر دیے تھے، اور انہوں نے محمد بن مسلمہ کو کیا کیے تھے، مدینے کی دیکھ ریکھ کے لیے چن لیے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہے نا ان کے گھر والوں کی دیکھ ریکھ کے لیے چن لیے تھے۔ تو جب ہے نا سارے لوگ چلے گئے، آرمی بھی چلے گئی، تو حضرت علی رہ گئے تھے، اور کچھ منافق لوگ تھے جن لوگ کے دل میں یہ تھا، اور تو ان لوگ کیا کرتے تھے، ان لوگ آ کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اجازت مانگتے تھے، مطلب کچھ بھی بہانے بناتے تھے اور اجازت مانگتے تھے کہ دیکھو ہمارے گھر میں ایسا ہے، میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں یہ نہیں ہے، ایسا ہے، جھوٹے جھوٹے عذر دیتے تھے، اور ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتے تھے کہ وہ نہیں آئے کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ان لوگ کو اجازت دے دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسے منافقوں کو اپنے ساتھ لے کے جانے سے بہتر ہے کہ ان لوگ کو نہیں لے کے جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کو اجازت دے دیتے تھے۔ اور اس میں سے کچھ 3 صحابہ تھے جو ہے نا پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہاں پہ انہوں نے حضرت علی کو اپنے گھر کے لیے ہے نا یہ کر دیے تھے کہ تم ہے نا میرے گھر کی دیکھ ریکھ کرو کر کے۔ تو اب جب آرمی چلے گئی تو جو منافق لوگ ہیں نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت علی کو یہ کرنے لگے کہ حضرت علی تم کو چھوڑ کے چلے گئے، تم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب حضرت علی تو اتنے بہادر تھے، تو یہ بات لوگوں کی باتیں سن کے حضرت علی سے رہا نہیں گیا، اور وہ بھی اپنا گھوڑا دوڑائے اور جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چلے گئے، اور بولے کہ دیکھو مجھے مت چھوڑ کے جاؤ، میں اگر مجھے چھوڑ کے جائے تو پیچھے لوگ ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولے کہ حضرت علی سے بولے کہ تمہارے لیے یہ بات زیادہ یہ نہیں کہ میرے لیے تمہاری وہ ایسی جگہ ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، تو میرے لیے تمہارے لیے ایسی یہ ہے جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن ہے نا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشچن گوئی کر دیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھے حضرت علی کیسے درجہ رکھتے تھے، جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے رکھتے تھے، تو انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہاں پہ جو تھا گرمی کا وقت تھا، اور سواری بھی کم ہو رہی تھی، اور کھانے کی بھی کمی تھی، تو یہ بیچارہ جو آرمی جو جا رہی ہے وہ لوگ بہت ہی تکلیف کرتے ہوئے آگے گئے، اور مطلب ان لوگ کو اتنی یہ تھی کہ ان لوگوں کو کھانے کی چیزیں بھی نہیں ملتی تھی، کھجورے بھی مطلب یہ اتنی کمی رہتی تھی کہ کھجورے بھی کم کم ملتی تھی کھانے کے لیے، اتنی یہ کر کے، اور کتنے لوگ مطلب 18 آدمی کے بیچ میں ایک اونٹ رہتا تھا، اس ایک اونٹ کو باری باری ان لوگ ایسا جاتے تھے، تو اس طرح سے یہ کرتے ہوئے وہ جو تھے ان لوگ تبوک کی طرف بڑھنے لگے۔ اب اس میں سے ہے نا 3 صحابہ لوگ جو تھے، 3 صحابی لوگ جو تھے ان کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے، یہ 3 صحابی لوگ جو تھے نا وہ ہے نا پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ لوگ تھے نا، دیکھو جو منافق تھے ان لوگ تو ہے نا آ کے جھوٹے جھوٹے اجر بنا کے یہ بول کے رہ گئے، آ گئے تھے کہ ہم لوگ ہے نا نہیں آ سکتے، ہماری یہ ہے، ہمارا ایسے ایسے پرابلمس ہے کر کے۔ لیکن یہ 3 صحابی تھے، کعب بن ملک، مرارہ بن الرابی اور ہلال بن امیہ، تو یہ 3 صحابی لوگ کو کیا لگا کہ ہم کیا کریں گے، ہم کبھی بھی کعب بن ملک کی اس سے زبانی ہے کہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حکم دیتے تھے تو ہمیشہ سے تیار ہو جاتے تھے، کبھی ان لوگ کے ساتھ نکل جاتے تھے۔ لیکن اس بار کعب بن ملک کو کیا لگا کہ میرے پاس ہے نا بہت تیز بھاگنے والا گھوڑا ہے، تو میں کیا کروں گا، ان لوگ کو بھلے آگے جانے دو، میں پیچھے سے ہے نا ان لوگ کو کیری آن کر لوں گا، مطلب میں پیچھے سے ان لوگ کو جوائن کر لوں گا، ابھی ساتھ میں نہیں نکلوں گا، پیچھے سے ان لوگ کے ساتھ چلا جاؤں گا کر کے۔ تو یہ نیت سے وہ لوگ تینوں لوگ رہ گئے تھے، اور ایسا رہ گیا مطلب تھوڑی سی غفلت آ گئی تھی، یہ جو صحابی لوگ تھے ان میں سے تھوڑی سی غفلت آ گئی تھی کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، ہم پیچھے سے جائیں گے کر کے، ان لوگ کے دل میں تھوڑا سا یہ آ گیا۔ تو ان کے بس ایسا تھا کہ ابھی آج مطلب آج نہیں نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، کل سے اگر میں گھوڑا دوڑاؤں گا تو بھی کیا ہوں گا، ان لوگ کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، آج نہیں کل کر کے ایسا ہو گیا کہ اتنا تک کا وقت آ گیا کہ پھر میرے کو بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اب میں کتنا بھی تیز گھوڑا دوڑا دوں، میں اب ان لوگ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ تو یہ 3 لوگ جو تھے، 3 صحابی تھے، یہ ان لوگ ہے نا پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ مسلمان لوگ آگے کی طرف جاتے جا رہے ہیں، تبوک کی طرف جاتے جا رہے ہیں،
اب تبوک کی طرف جاتے جا رہے، اب جو رومنز لوگ تھے وہ ان لوگ کو بھی بات یہ پتا چل گئی کہ مسلمان لوگ آ رہے ہیں کر کے. تو اب ان لوگ ہے نا جو رومنز تھے اور غسانی تھے، ان لوگ میں کیا ہوا، ان لوگ کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا. ان لوگ کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا اور مسلمانوں کی جو کس طرح سے ان لوگ جنگیں جیتتی ہے، یہ سب باتیں تو ان لوگ کو پہلے سے ہی پتا تھی کہ کس طرح سے مسلمان لوگ کی کم بھی آرمی ہوتی ہے تو بھی کیا ہوتا ہے، وہ بڑے بڑے آرمی پہ بھاری پڑتی ہے. جنگ موتا ان لوگ کو سامنے ہی تھی کہ جنگ موتا میں کیا ہوا تھا، یہ سب باتیں ان لوگ کو پتا ہی تھی. تو ان لوگ کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا اور ان لوگ جو تھے، جو آرمی تھی، وہ خود بخود پیچھے ہٹ گئی. اور جو مسلمان لوگ جو جنگ سے حاصل نہیں ہوتا تھا وہ بغیر لڑے مسلمانوں کو حاصل ہو گیا. مسلمانوں کا نام سب جگہ سے یہ ہو گیا، پھیل گیا کہ اور جو آس پاس کے جو چھوٹے موٹے قبیلے تھے جو رومنز کے ساتھ تھے، تو وہ لوگ نے کیا کیے، مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیے. تو اب یہاں پہ کیا ہو گیا، مسلمان لوگ کیسے ہو گئے، فاتح ہو گئے. یہ جو جنگ تبوک تھی یہ جنگ نہیں تھی، یہ صرف نا ایمان کی جنگ تھی. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے صحابہ کو، یہ سب کا ان لوگ کا ایمان کا جائزہ ہو رہا تھا کہ تمہارے پہ تکلیف ہے، تمہارے حالات خراب ہے، گرمی کا مہینہ ہے، سامنے اتنی بڑی آرمی ہے، پھر بھی تم لوگ کیا کرتے ہو، تم لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہو کیا نہیں نکلتے ہو. تو لیکن یہاں پہ جتنے بھی صحابہ جو بھی نکلے وہ سب لوگ نے کیا کیے، لوگ وہ اللہ کے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے. اور یہ جنگ جو تھی، جنگ تبوک کوئی ہوئی نہیں تھی، بنا لڑے ہی کیا ہو گئے تھے، مسلمان لوگ جیت گئے تھے. اب ان لوگ جیت کے واپس پھر کہاں پر آئے، واپس سے مدینہ آنے لگے. مدینہ آنے لگے، مدینہ کی طرف واپس ان لوگ رخ لے لیے. اب یہاں پہ آج ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ یہیں تک کا رکھیں گے، جنگ تبوک کا یہیں تک کا رکھیں گے. انشاءاللہ اس کے آگے کر لیں گے. اور اس کے بعد جو 3 صحابہ تھے ان کا کیا ہوا، انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ اس میں دیکھیں گے. تو ابھی میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.